لیکن یہ بھی میں نے کہا کہ یہ زیادہ دیر تک مختلف جماعتوں کے جو لوگ ہیں غیر فطری طور پہ کٹے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چل سکیں گے. اور آپ نے دیکھا 3 پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد 3 جو جماعتیں ہیں، 3 لیڈرشپ، ان کی مختلف آرائیں سامنے آنا شروع ہوئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب میاں صاحب کا جو نریٹو ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے ہمارے بلوچستانی کے بہت سینئر رہنما ہیں حافظ حسین احمد صاحب، ان کا جو موقف سامنے آیا ہے کہ میاں صاحب کے بیانیہ کے ساتھ ان کے بھی جو ڈسٹینسز ہیں، جو اختلاف ہیں یا مختلف اپنی جو ان کی اوپینین ہے وہ بھی سامنے آئی. اور کل پی ایم ایل ہی کے بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کا بھی موقف بالکل اس بیانیہ سے کے اگینسٹ آیا ہے اور انہوں نے ایکسٹریم پہ جا کے بالکل یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دیا ہے. اور پشاور کا جلسہ جو اس مہینے میں کہ آلموسٹ اینڈ میں 22 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کے بعد چوتھی جماعت بھی کوئی سامنے آئے گی اور وہ بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں گے. اور یہ میاں صاحب کا کہنا کہ جو لوگ پی ایم ایل این کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا گھیراؤ کیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی ان ڈیموکریٹک ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک نریٹو ہے، ایک غیر جمہوری رویہ ہے کہ آپ کسی کو اس بات پہ پابند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اختلاف رائے کرتا ہے تو اس کا جو آواز ہے اس کو اسٹائفل کرنا، اس کی آواز کو دبانے کی کوشش، بلکہ اس کو گھیراؤ کرنے کا یہ تھریٹننگ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس سے ایک دھمکی آمیز میسج مل رہا ہے جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری ہے. اور پالیٹکس میں ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو سیاسی موقف ہے اس کو آزادانہ طریقے سے بیان بھی کر سکتا ہے اور کوئی بھی پولیٹیکل اپنے لوگوں کے لیے کوئی بہتر سمجھتے ہوئے اگر کوئی پارٹی تبدیل کرتی ہے ایز لانگ ایز کہ وہ جو ڈیسیشن ہے وہ پرنسپل بیسڈ ہو، انٹرسٹ بیسڈ نہ ہو. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں دس از ویری انفارچونیٹ، ان میں بھی جو ڈائنیسٹیز ہیں، وہ خاندانوں کی حکمرانی ہے، اس میں موروثیت ہے، اس میں گھرانوں کی جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. پولیٹیکل ورکر کو استعمال کر کے اپنا جو امپائر ہے، جو بزنس امپائر ہے، اس کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے اور خود جو ہے ایک بادشاہ بننے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل ورکرز وہ وقتاً فوقتاً جو معروضی حالات میں فیصلے کرتے رہتے ہیں، اس پہ اس طرح کی قدغن لگانا میں اس کو غیر جمہوری سمجھتا ہوں. دوسری بات این سی او سی نے اور این سی سی کی میٹنگ میں لاسٹ جو ہوا تھا اس میں ایک واضح خدشہ موجود ہے کہ پاکستان میں جو کورونا کی جو سیکنڈ ویو ہے اس سے خدا نخواستہ اموات بڑھنے کے بھی خطرات موجود ہیں اور اس لہر سے مزید پاکستان کے عوام وہ متاثر ہوں گے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سیکنڈ فیز ہے اس میں این سی او سی نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کے تحت جو ماسک کا پہننا ہے ہم نے تو پہلے ہی مینڈیٹری قرار دے دیا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ فائن بھی ہوگا، کئی 100 روپیز اور کچھ کراچی میں تو 500 روپے تک ماسک نہ پہنے پہ جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو سرکاری و پرائیویٹ جو آفیسز ہیں اس میں جو اس کا اسٹرینتھ ہے اس کو 50% کم کرنے کا بھی ایک پروپوزل موجود ہے اور اس کو پاکستان کے بہت سارے شہروں میں لاگو کرنے کا این سی او سی نے ریکمنڈیشن دی ہے، جس میں کوئٹہ کا بھی نام آ رہا ہے کیونکہ کوئٹہ میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح جو ریسٹورانٹس ہیں اور مارکیٹس ہیں ان کے جو بزنس ٹائمنگ ہے اس کو 10 بجے تک محدود کرنے کا یہ بھی ریکمنڈیشن موجود ہے اور اس پہ بعض پاکستان کے شہروں میں آلریڈی عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے، ایسے ڈیسیشن لیے بھی گئے ہیں. اور چونکہ کل پاکستان میں مجموعی طور پہ 1400 کیسز نئے سامنے آئے ہیں اور 1434 کیسز ہیں اور لیکن بلوچستان میں صرف 14 کیسز سامنے ہیں. جو کل پاکستان میں کیسز سامنے ہیں اس کا 1% بلوچستان میں پازیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں کیسز. اور جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد بھی پاکستان میں وہ بڑھ گئی ہے جو 17,804 تک پہنچ گئی ہے، جو بہت بڑی تعداد ہے. لیکن الحمدللہ بلوچستان میں صرف 218
हमारे साथ इस वक्त केसेस हैं, जो एक्टिव केसेस हैं कोविड के। नवंबर के पहले हफ्ते में हमने जो कंडक्ट किए 3258 टेस्ट हमने कंडक्ट किए, जिसमें 128 केसेस जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं, जो 4% बनते हैं कुल टेस्ट जो अब तक कंडक्ट हुए हैं लास्ट 1 वीक में। और 4% का ये मतलब है कि केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में पूरे महीने में जो हमारा एवरेज रहा केसेस की शरह का वो 2.1% था। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में तनासुब के लिहाज से ये दुगना केसेस बढ़ गए हैं। और एक और जो अलार्मिंग सूरत हाल है इस नई लहर के साथ कोविड का, केसेस तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में इस वक्त कमतर हैं, लेकिन ये जो कोविड है एक नई लहर जो हम देख रहे हैं, जिसमें एक म्यूटेटेड साख कोरोना की नजर आ रही है, उसमें अमवात की तादाद बढ़ रही है। एक हफ्ते में 3 जो कोविड के पेशेंट्स हैं बलूचिस्तान में वो एक्सपायर हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं। हालांकि गुज़िश्ता पूरे महीने में 5 कोविड के जो पेशेंट हैं वो एक्सपायर हुए थे। तो ये एक खतरनाक एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो हमारा BCOC का इदारा है, हमने 4 सतहों पे कमेटियां तश्कील देने का ये फैसला किया है, जिसमें प्रोविंशियल, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पे कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। प्रोविंशियल जो हमारा जो कमेटी है उसको ऐड करेंगे हमारे ACS होम, और डिविजनल जितने कमिटीज हैं विल बी एडेड बाय कमिश्नर्स। इसी तरह जो है डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उसको ऐड करेंगे, और साथ तहसील का जो है हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहबान है उसको ऐड करेंगे। और इस तमाम एक्सरसाइज का जो मकसद ये है कि जो SOPs हैं कोविड के हवाले से, जिसको अमल दरामद को हम इन्फोर्स कर रहे हैं बड़ी सख्ती के साथ, उसको प्रॉपर इन्फोर्स करने के लिए ये कमेटियां तश्कील दी गई हैं। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक तो हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया, सिर्फ हम गुजारिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे जो मास्क का इस्तेमाल है हम उसको मैंडेटरी 18 अप्रैल को हमने बनाया था, अब हम फाइन करने भी जा रहे हैं। तो बलूचिस्तान के अवाम को हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे